جی السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ مجھے جانتے ہیں میں سوشل ایکٹیوز ہوں. ہٹیاں بالا جیلم ویلی میں آج کل میں بہت سرگرم ہوں اور اپنے کام کو انجام دے رہا ہوں. بالوں کو کنگھی بھی نہیں مار سکتا کیونکہ کام کر رہا ہوں تو اپنے پر زیادہ میں وہ فوکس نہیں کرتا ہوں. میں عوامی مسائل اور عوامی چیزوں کے اوپر زیادہ کام کرتا ہوں. تو اس وقت میں ہٹیاں بالا علی افسر عوام اسکول میں حاضر ہوں. یہاں ٹیچر حضرات ہیں کیونکہ یہی لوگ ڈبیٹ دے سکتے ہیں اور بول سکتے ہیں. ایک عام اور جاہل آدمی کو نہ تاریخ کا پتہ ہوتا ہے نہ تحریر کا پتہ ہوتا ہے، تو اس سے کیا بات کرنی. تو یہ جو تاریخ آزادی کشمیر کے اوپر ایک ہندوستان میں ہونے والی پریس کانفرنس جو مودی نے اور اپنا انیت شاہ نے بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس کی تھی جو عالمی برادری کے ساتھ کہ آزاد کشمیر اس کے اندر جو ہونے والا جہاد ہے یہ ایک غلط طریقہ ہے، غلط ہو رہا ہے یہ. تو اس کے بعد جہاد کے اوپر کافی میں نے دیکھا ہے کہ اس پار بھی اور اس پار بھی بین لگ گئی ہے. جہادی ٹولے ختم ہو گئے تھے لیکن اب پھر دوبارہ ایک تاریخ اٹھی ہے آزادی کے لیے. تو یہ 5 فروری کا آپ جو یکجہتی کشمیریوں کے ساتھ منانے کے لیے نکلے ہیں تو اس پر آپ ذرا جردانہ کوئی بات کریں تاکہ تمام عوام کو پتہ لگے کہ کشمیری بھی موجود ہیں، تحریک بھی موجود ہے اور جہاد بھی زندہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. دوسری بات یہ ہے کہ کل ہم یوم یکجہتی کے حوالے سے یہاں پر گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ہٹیاں بالا میں ایک فنکشن ارینج کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم ہٹیاں بالا پل پر جو ہے نا انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائیں گے مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے ان بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے. تو کل کا جو فنکشن ہے اس میں تمام ڈسٹرکٹ انتظامیہ، ضلع جہلم ویلی، اس کے علاوہ سول سوسائٹی، تاجر حضرات، ان تمام کو ہم نے مدعو کیا ہے. تو بیسک اس فنکشن کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ آزادی کشمیر کے حوالے سے جو مواد ہے نا وہ آنے والی نسلوں میں منتقل کرنا ہے تاکہ ہمارے ادارے میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ تاریخ آزادی کشمیر ہے کیا اور اس کو کیسے ہم کامیاب کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ سسٹم یعنی کہ یہ فنکشن ہم ارینج کر رہے ہیں. تو یہ 5 فروری کا جو دن ہم منا رہے ہیں یہ بنیادی طور پر قاضی حسین احمد صاحب جو جماعت اسلامی کے امیر تھے انہوں نے پاکستان میں اس کا آغاز کیا تھا. تو اس کا اعادہ کرتے ہوئے ہم جو ہے نا پوری پاکستانی قوم، آزاد کشمیر کے جتنے بھی عوام ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ جو ہے نا یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں. تو بنیادی طور پر اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ کشمیر کوئی یہ مذہبی تنازع نہیں ہے. بنیادی طور پر کشمیر، جموں و کشمیر کی جملہ آبادی جتنی بھی ہے تو وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ یہاں پر استصواب رائے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے اور کشمیریوں کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مستقبل کا کیا فیصلہ کریں گے. تو اب جہاں پر جاتی آپ نے سوال کیا ہے تو اس پر میں جواب تو دے سکتا ہوں لیکن شاید اس میں مسائل پیدا ہوں. تو بیسکلی یہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی دہشت گردی ہوتی ہے اس کا کوئی بھی عنصر جہاں پر بھی ہوتا ہے تو اس کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. تو اب وہ دہشت گردی کی مختلف تاریخیں دہشت گردی جہاں پر دنیا میں ہوئی ہے اس کا رخ جو ہے نا غیر اسلامی ممالک جو ہے نا وہ پاکستان کی طرف موڑ لیتے ہیں. اور انڈیا چونکہ ایک بڑی منڈی ہے تو عالمی برادری میں اس کا اثر رسوخ ہے تو وہ اس جہاد آزادی کی جو تحریک ہے اس کو دہشت گردی کے ساتھ منسلک کر لیتا ہے. تو بنیادی طور پر یہ جو تحریک ہے یہ کشمیریوں کی اپنی پیدا کردہ تحریک ہے اور یہاں پر استصواب رائے کے لیے وہ یہ تحریک چلا رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس انڈسٹری کوئی نہیں ہے، کوئی اسلحہ بنانے کی یہاں مشینیں نہیں ہیں، ہم لوگ نہاتے ہیں، ہم لوگ کوڑیاں پہلے گینتی بیلچے اور زمیندار لوگ ہیں. یہاں اس قسم کی دہشت گردی تو نہ نظر آ رہی ہے تو نہ ہے. جب انڈیا کہتا ہے کہ یہ آزاد کشمیر بیس کیمپ ہے تو ہمیں تو یہاں کہیں کوئی بیس کیمپ نظر نہیں آیا ہے. تو یہ تو بھارت کا ایک غلط تاثر تھا ہمارے لیے. تو آزادی اسلام کے نام پر تو جو لڑی جا رہی ہے یا جو ان کے نام کو بیچا جا رہا ہے یہ واقعتاً غلط ہے. یہ ایک زمینی مسئلہ ہے، ایک زمینی مسئلہ ہے کہ یہ زمین بیسیکل کشمیریوں کی ہے اور یہ تمام دنیا سے ہٹ کر ہے. یہ پہاڑی جتنا بھی سلسلہ مقبوضہ کشمیر ہے یہ ایک خود ملک ہے، اس کے ٹکڑے کیے گئے ہیں، اس میں بہت سارے ملک انوالو بھی ہیں جنہوں نے اپنا غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے. تو آزاد کشمیر کو آزاد کر کے ایک اسٹیٹ بنا کر اور اس کا سکہ رائے سامنے لا کر تب جا کر ہم دم لیں گے. ہمارا جہاد کرنے کا یعنی یہ مقصد ہے، ہمارا لڑنے کا میں اس میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ 1932 میں جب مسلم کانفرنس کا احیاء ہوا آزاد کشمیر کے اندر تو اس کے پہلے صدر آپ کو پتہ ہے شیخ عبداللہ صاحب تھے اور جنرل سیکرٹری اس کے چودھری غلام عباس تھے. تو
تو ان کا بھی اس وقت یہ مطالبہ تھا کہ چونکہ آزاد کشمیر کے تمام جغرافیائی حدود تمام باقی معاملات جتنے بھی ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں، تو اب یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو اس اسباب رائے کا حق دیا جائے، اس حق کے مطابق جو بھی فیصلہ کشمیری کریں تو وہ سب کے لیے قابل قبول ہونا اچھا چاہیے۔ ایک چیز اور مجھے گردش کر رہی ہے جو کرنی بہت ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز پس پردہ آج میڈیا کے دورے رہتی نہیں ہے۔ ہمارا جب یہاں سے مہاجرین کو واپس لانچ کیا گیا مقبوضہ کشمیر میں، جب بارڈر لائن بند ہوئی، سیل ہو گئی، تو مجاہدین جو ہمارے یہاں آئے تھے بیچارے وہاں سے تنگ آ کر، تو انہیں جب واپس لانچ کیا گیا تو وہ یہاں رہتے ہوئے انہوں نے یہاں پر شادیاں کی ہیں۔ اب شادیاں کرنے میں یہ ہوا کہ یہاں کی جو مقامی بچیاں ہیں تقریباً 300 ہیں، 400 ہیں، اسی کے قریب ہماری یہاں کی آزاد کشمیر کی بچیاں ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ پار بھیجی گئی کہ بعد میں واپس یہ آئیں گی، ملیں گی، بارڈر کھلا رہے گا۔ بھارت اپنے آپ کو بڑا وہ سلجھا ہوا سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ ہم بچیوں کو بھیجیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ بچیاں ہماری پار جا کے فریز ہو بند کر دی گئی ہیں، اور ان لڑکوں کو انہوں نے مار دیا ہے پس پردہ، اور وہ بچیاں ہماری جو آزاد کشمیر سے پار گئی تھی وہ ابھی تک انہوں نے رہا کرا سکی، اس کا مسئلہ بھی درینہ پڑا ہے۔ یہ آپ اقوام بالا کو کیا کہنا چاہیں گے کہ ان بچیوں کو بھی کسی ایسے طریقے سے بارڈر سے وہ اپنے گھروں تک تاکہ اپنے رشتہ داروں سے مل سکیں؟ تو یہی ایک آزادی کا طریقہ ہے۔ جب ہم ایسی چیزیں چھوٹی چھوٹی کو سامنے نہیں لائیں گے تو اتنی بڑی آزادی کو ہم کس طرح کیش کر سکیں گے؟ تو اس بارے میں دونوں ممالک کی حکومتوں سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے یہ کریں کہ آپس میں باہمی گفت و شنید سے ان مسائل کو حل کریں۔ جی ہاں، ان بچیوں کو واپس بھیجیں تاکہ اپنے لوائقین سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بہن بھائیوں سے ملے۔ آزادی اسی کا نام ہے۔ اسی کے ساتھ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت بہت مہربانی آپ کی، اور نیکسٹ پروگرام کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اسی کے ساتھ خدا حافظ۔